اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعی یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے، کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استاد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائے گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے، اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑی دو، تو قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیں، اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استطاعت دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استطاعت زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے. اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے. کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے، آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لے. اس میں کوئی پرواہ نہیں آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے، اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا. سبحان اللہ، شریعت میں کہیں بھی حکم نہیں. ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے، تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے. کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پہلی چیز تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے. لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو سب الگ الگ کریں. بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں. لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، اب آئیے اسی طرح جو ہے قربانی کی بہرحال حکمت اور فضیلت کیا رہی ہوں گی، تو میں نے وہ چیز تو آپ کے سامنے بیان کر دی. حکمت یہ ہے کہ مومن قربانی کا جذبہ سیکھے، اللہ کی راہ میں قربان کرے، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، تمام چیزیں ٹھیک. اور اللہ کو نہ قربانی کا مال پہنچتا ہے، نہ اس کا جو ہے خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، جس ڈر کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس جانور کو ہم. اسلامک بلیف کے تعلق سے ہم جو چیزیں دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے پچھلے 9 کڑیاں، 9 ایپیسوڈ یا 9 سیریز کا 9 حصے ہم دیکھ چکے ہیں. اور آج جو ہے ایک 10th پارٹ میں آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، 10واں آج کا حصہ رہیں گا، جس کے اندر توحید اور شرک، اس مضمون، اس ٹاپک کے اوپر ہم اور فردر آگے بڑھیں گے اور کچھ اس کی باریکیوں کو اور کچھ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے. ہم نے شروعات میں یہ چیز دیکھی تھی کہ توحید کو سمجھنا جتنا ضروری ہے اس کا الٹ بھی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ الٹ سمجھنے سے، کسی چیز کی ضد سمجھنے سے وہ چیز کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے. اور توحید کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایک ہونے، اپنی وحدانیت کی، اپنی عبودیت کی، اپنے الہ ہونے کی، اپنے حاکم ہونے کی بات بار بار کہی، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً معبودان باطلہ جس کو کہتے ہیں، وہ چیزوں کی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، ان کا رد بھی اللہ رب العزت کرتا چلا گیا ہے، یاد رکھ. تو لہٰذا توحید کا ٹاپک جب تک شرک کو ہم نہ دیکھیں وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم 10 سیشن میں آ چکے ہیں، 10th ایپیسوڈ چل رہا ہے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے بتانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح کیا ہے آپ بتا دیں. لیکن توحید کے معاملے میں جب تک اس کا الٹ آپ نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے اس کی صحیح چیز بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. یاد رکھیں
تو لہٰذا جب توحید اللہ کو ایک ماننا ہے تو شرک کیا ہوتا ہے، مطلب پھر اس کا شریک کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی جاننا اتنا ہی ضروری جتنا توحید کو جاننا ضروری، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں ایپیسوڈز کے اندر کچھ جو ہے ڈسکلیمر جس کو بولتے ہیں یا کلیریفیکیشن برحال دیتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ اس کے ریکارڈ کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ مسلمان کے کسی طبقے، کسی فرقے، کسی جماعت یا کسی گروہ کو جو ہے ہم برا بھلا کہیں یا اس کو جہنمی یا اس کو جو ہے خراب ثابت کرے یا اس کی برائی بیان کرے یا کسی کے خلاف یہ ٹاپک ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک کا خالص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید کیا سمجھایا جائے اور شرک کی برائیاں کیا اور شرک کیا ہوتا ہے وہ سمجھایا جائے۔ اسی طرح جو نان مسلم ہمارے غیر مسلم بھائی بہن اس کو دیکھتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری بلیف کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہوتا ہے، ہماری بلیف کیا ہوتی ہے وہ ہم بتائیں۔ اس کا مقصد قطعاً کسی کے عقیدے کو، کسی مذہب کو برا کہنا اس کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کی کوئی شکشا ایسی ہوتی ہے جو دوسرے مذہب کے اندر اس کے خلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم وہ چیز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کہ اس ٹاپک کو اپنے خلاف نہ سمجھے اور قطعاً اس سے کسی کلپ کو یا کسی پارٹ کو جو کمیونل جو ایشوز کے لیے یا خواہ کے مذاہب کے اندر جو ہے برائی کو پھیلانے کے لیے قطعاً استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو ہولسٹکلی اوور آل اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ عزیز ایشور اچھا سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی، یاد رکھیں۔ تو یا تو آپ دیکھیں تو اس کا آدر کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اور آپ کو پسند نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا اس سیریز کو آپ بند کر دیں، زیادہ غور سے نہ سنیں نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ کو بات جس کو میں کہوں گا جو میرا مقصد ہے سمجھانے کا، اگر اس سے الٹ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو نہ دیکھنا آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے۔ چلیے اس ڈسکلیمر کی بات جو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیریز کے جو 10 پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے وہ جو شرک کا پارٹ ہم نے شروع کیا تھا، توحید کی شروعات میں ہم نے معنی کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ڈیٹیلنگ دیکھی، لیکن اب ہم شرک کو سمجھ رہے ہیں اور توحید کو بھی ہم آگے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ لیکن جہاں ہم نے شرک کے کچھ پارٹ 3-4 پارٹس تک دیکھا، اس کے بعد ہم نے توحید کے اقسام دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو شرک ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے ٹریڈیشنز میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، میں وہ رکھتا چلا جا رہا ہوں، جس میں تعویذ، منکے، تاگے، داگے، سیپی، کوڑی اور اس کے بارے میں، اور پتھر اور جھاڑ اور پہاڑ، زندہ اور مردہ کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی۔ پھر آخری جو ہم نے سیریز بہرحال دیکھی تھی اس میں ہم نے برکات کے تعلق سے بہرحال کچھ چیزیں دیکھی تھی، تبرکات کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، صحیح کیا اور غلط کیا۔ چلیے آگے آئیے اور اسی کی کڑی میں کوئی کڑی جوڑتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اور کچھ تفصیلات آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اس ایپیسوڈ کے اندر۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کا ذبح کرنا یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ شرک کہلاتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ اور جانور کے ذبح کرنے سے میں سمجھتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور ظاہر سی بات اس میں خون بہانا شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں، ذبح کرنا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یاد رکھیے یہ شرعاً جو حرام ہے اور یہ شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اور کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو یہ شرک ہو جائیں گے، یا کسی عبادت کو اللہ کے علاوہ کریں گے کسی اور کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، اور شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں، اور بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ پچھلے ایپیسوڈز کو دیکھیں۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے بندگی کا، عبودیت کا ایک پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور جب ایک انسان کسی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کہ وہ جانور ذبح کر کے اس سے استعانت، یاد رکھیے، مدد مقصود ہوتی ہے۔ جیسے ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو استعانت، تو مدد مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نزدیکی حاصل، قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اور یہ غیر اللہ کے لیے بالکل بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ اب آئیے ہماری سماج میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانیاں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کے چند اقسام پائے جاتے ہیں، اور قربانی کے اگر موٹے اگر بات کو سمجھانے کے لیے ہو تو دو چیزیں ہوتی جو اہم ہوتی ہے قربانی میں۔ پہلا قربانی کی قسم ہوتی ہے جس کے اندر کسی کا نام لے کے، مطلب کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کوئی ارادہ، کوئی قصد ہوتا ہے انسان کا، وہ ارادے کے ساتھ اس قربانی کو کرتا ہے، تو جس کو ہم کہیں گے پہلا قربانی کسی کے نام سے ہوتی ہے، اور دوسرا قربانی کسی کے ارادے، کسی کے لیے نیت کر کے، کسی کے لیے قصد کر کے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ دو قسمیں، ٹھیک ہے، ان دو کو آپ سمجھیے، اور ان دو قسموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف آپ کو سمجھاؤں گا، یاد رکھیے۔ تو پہلا ہے کسی کا نام لے کر، مطلب جیسا میں نے جانور ذبح کیا بسم اللہ کہا، اللہ کے نام سے، تو یہ جانور اللہ کے نام سے ہوا، تو پتہ چلا نام بھی اللہ کا لیا گیا اور قصد بھی ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کے اندر، ٹھیک۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ نام کسی کا بھی لیا جاتا ہے، قصد اللہ کے لیے ہوتا ہے انسان کا مقصد،
تو یاد رکھیے تو قربانی کی ایک کرنے کی ہم کہہ سکتے دو وجہ ہے کہ ایک نام لے کر انسان کرتا ہے کسی کا اور ایک قصد کے ساتھ کرتا ہے، اور دونوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو اس کو راضی کرے۔ یاد رکھیے اسلام میں یاد رکھیے ہم صرف قربانی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، دیگر کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں، حرام ہے، شرک اکبر ہے۔ یاد رکھیے اب آئیے قربانی کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے لیے قصد کرتے ہیں، مطلب قربانی میں نام بھی اللہ کا لیا گیا اور ارادہ قصد انٹینشن نیہ بھی یہ تھی کہ اللہ کے لیے چیز کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اور یہ اصل توحید ہے، یہ قسم اصل توحید ہے۔ یاد رکھیے اس کے علاوہ جتنی چیزیں آئیں گی وہ یاد رکھیے شرکی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم یاد رکھیے اور یہ اصل توحید ہے کہ اللہ کے نام سے جانور ذبح ہو، اللہ کی نیت، اللہ کا قصد، اللہ کا ارادہ، اس کی خوشنودی، اس سے قرب حاصل کرنا، اس کے لیے یاد رکھیے، اور یہ توحید ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے یاد رکھیے ذبح کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے لیکن مقصود یہ ہو کہ کسی اور کا قصد، غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، مطلب نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ کسی اور کے قریب ہو جائے، اور وہ قریب ہونے کا بھی کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے بیچ میں کسی کو ڈال دیا جو کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں اگر بیچ میں کسی کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے نبی کے ذریعے تعلیم دلواتا کہ بیچ میں میرے لیے کوئی ہونا ضروری ہے عبادتوں میں، ورنہ میں عبادتوں کو، دعاؤں کو، مصیبتوں میں، حاجتوں کو پورا نہیں کرتا جب تک کوئی بیچ میں نہ ہو۔ اور انبیاء خود بتا دیتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی ذات کو بیچ میں رکھتے پھر ہمارے لیے، جب انہوں نے نہیں رکھا تو باقی چیزوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اللہ کے نام سے جو ہے جانور ذبح کیا یعنی قصد کسی اور کا ہے، مقصد اس کے پیچھے کوئی اور جس کی جیتی جاگتی مثالیں میں اپنے سماج میں دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ جانوروں کو اللہ کے علاوہ نام پر چھوڑتے ہیں، حالانکہ ذبح اللہ کے نام سے کرتے ہیں، لیکن تو ذبیحہ اللہ کے نام سے ہوا لیکن قصد، ارادہ، انٹینشن یہ تھا، نیہ یہ تھی کہ کوئی اور راضی ہو جائے، اس کے راضی ہونے سے وہ اللہ کے اور ہمارے بیچ میں کڑی بن جائے، ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، راستہ بن جائے، حاصل کرنے کا طریقہ بن جائے، مصیبت ہٹانے کے لیے وہ ریزن بن جائے، مطلب وہ بیچ میں رہ کر ہماری شفاعت اللہ تعالیٰ سے کر دے اور معاملہ حل ہو جائے، تو یاد رکھیے یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ قربانی کا جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح جو ہے غیر اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے نزدیکی حاصل کی جائے، یہ بھی درست نہیں، یاد رکھیے شرعاً یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے اور یہ بھی لعنتی عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور چوتھا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ذبح بھی غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے اور مقصد بھی غیر اللہ کو راضی کرنے کا ہو، جس طرح سے مشرکین وغیرہ اپنے قربانیاں کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ قربانی اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کو راضی کرنے قصد ہو، نہ بیچ میں کسی کی ضرورت ہو، نہ کسی اور کو بیچ میں خوش کرنا مقصد ہو، کسی اور کے نام سے بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے یہی خالص توحید ہے ایسی قربانی۔ اس کے علاوہ دیگر جو قربانیوں کے طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں وہ درست نہیں، یاد رکھیے۔ گو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نام اللہ کے لیا جاتا ہے لیکن مقصد انٹینشن یہ ہوتا ہے کسی اور کو راضی کیا جائے، پھر وہ راضی ہو کہ اللہ رب العزت کو اس کے بدلے میں راضی کرتا ہے، جس کے لیے اس بکرے، اس جانور کو کسی کے نام پر چھوڑا جاتا ہے، پھر اس کو مخصوص دنوں تک پالا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص مقام پہ جا کے جو کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کے، چرند پرند کے یا کسی اور بے جان اور جاندار چیز کے بنانے کا، موت کا یا پیدائش کا دن ہوتا ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے، تمام لوگ مل کر وہاں جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نام سے ذبح ہوتا ہے لیکن مقصد ہے کہ کسی اور کا قرب حاصل کرے، پھر سب لوگ اس کو کھاتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، یاد رکھیں یہ حرام ہے اور یہی شرک ہے، یاد رکھیں یہی شرک ہے۔ کہ آگے ہم کچھ تفصیلات انشاءاللہ عزیز اور ڈیٹیل میں جو ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 121 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام کرنا نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ، مطلب یہ وہی کرتے تاکہ یہ تم سے جو ہے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، اور مشرکین جو ہے شیاطین ان مشرکوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اولیاء کے دل میں وہی کرتے ہیں، ان تک میسج پہنچاتے ہیں، ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو اور صرف اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کا نام لیا جاتا ہے جن جانوروں پر، ان کا کھانا ہمارے لیے درست نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا۔ آئیے دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتا ہے جو کہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ بھی جو ہے سورہ انعام کی آیت 162 اور 163 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم
حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا قل ان صلاتی، یقینا میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں. تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز کے بعد نسک کی قربانی کا حکم دیا یا قربانی کے بارے میں تذکرہ کیا. اس سے پتہ چلا قربانی اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے. یاد رکھیے، چونکہ بہت سارے لوگ قربانی کو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ اللہ کی سیدھی عبادت نہیں ہے، تو لہذا غیر اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی کو، قل کہہ دیجئے ان صلاتی کی نماز بے شک، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام جو ہے اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. تو یہاں بھی دیکھیے قربانی کا تذکرہ آ گیا. اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو نماز کے ساتھ دیکھیے قربانی کا تذکرہ، اس سے پہلے بھی نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کا تذکرہ آیا، تو پتہ چلا قربانی بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اب آئیے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت تعلق میں 4 لوگوں پہ لانا تھے، میں ایک ہی رکھوں گا تاکہ تفصیلات میں ہم نہ جائیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 4 بات آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوں گا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی. امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں. تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے. یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے. حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع. عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے. تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے. عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا. حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا. عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گا، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گے. اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا. عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے. کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا. یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے. تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے وہ پہن سکتے ہیں. اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو. ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دعا کرے، اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے. یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے. اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے. یاد رکھیے اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے. اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا. یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا لیکن قصر ادا کریں گے. یاد رکھیے مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت. ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر
اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے، لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے۔ عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائیں گا اور جمع بھی کیا جائیں گا، مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اور ان دونوں کو جمع کیا جائیں گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو، تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہوں، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جائے، یاد رکھیں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے، اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے، وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے، مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے، مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے۔ بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خام و خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذو الحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک
ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی، لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل، مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے خود کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیے رمی کے لیے، یاد رکھیے آپ کو یہ جو ہے کنکریاں لگیں گی تو آپ وہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ عموماً بوٹلیں وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، کپڑے وغیرہ میں، احرام کے پاکٹس میں وغیرہ آپ ان چیزوں کو کنکریوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنکریاں لینا ہے، پتھر یا بڑے بڑے پتھر نہیں چننا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آسانی سے بآسانی پھینکی جا سکے، تو آپ کو کنکریاں جمع کرنا ہے اور وہاں سے نکلنا۔ مینا کے بعد جمر عقبہ کو، جمرات میں جا کے جمر عقبہ کو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سفر ہے، آپ کو کافی پیدل چلنا ہے، تو جمر عقبہ کو یاد رکھیے وہاں تین ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو اس کو میں کیا کہوں، عام زبان میں یہ انڈیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، لیکن یہ درست نہیں، یاد رکھیں جمر اولا پہلا ہے، پھر اس کے بعد جمر وسطیٰ اور جمر عقبہ۔ تو بہرحال جمر عقبہ کے پاس آپ کو جانا ہے اور رمی کرنا ہے، یاد رکھیے، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ رمی مطلب اس کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، یاد رکھیے۔ تو آپ مزدلفہ سے نکلے اور رمی کے لیے بہرحال جمر عقبہ میں پہنچے، وہاں کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد یہ جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس سے کچھ پکا کر کھانا ہے۔ یہ بھی چیزیں ممکن نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا کر کھایا۔ تو جمر عقبہ کو رمی کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے، جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں، تو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرنا ہے، قربانی کے بعد حلق مطلب ٹکلا کر لینا ہے، بال پورے صاف کرنا ہے، گنجا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا بال چھل لینا ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یا پھر تقصیر کرنا ہے مطلب بالوں کو پورے ایک جیسے چھوٹے کرنا ہے، دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو کرے، لیکن بالوں کو پورے صاف کرنا، اپنا گنجا کرا لینا، ٹکلا کرا لینا، بالوں کو پورا ہٹا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی۔ بہرحال تو آپ بالوں کو یا تو پورا ایک جیسا چھوٹا کرائے یا تو بالوں کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس اب آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی چیزیں باقی ہیں، تو آپ احرام اتار دیں گے اور عام کپڑے لباس پہن لیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ آپ جائیں گے، جب بھی ٹائم اور جب بھی سہولت ملے، اس دن اگر آپ ٹائم ملتا ہے تھکے ہوئے نہیں تو جائیے، اس دن ٹائم نہیں ملتا تو آپ کے پاس ابھی وقت باقی ہے، آپ 10 کو جا سکتے ہیں، 11 کو جا سکتے ہیں، 12 کو جا سکتے ہیں، ابھی ٹائم باقی ہے آپ کے پاس، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس دن ہو سکتا ہے اس دن کرے، یا جب بھی ہو سکے آپ کو وہاں سے نکل کے یاد رکھیں مینا سے مکہ جانا ہے اور مکہ میں طواف افاضہ کرنا، یہ حج کا رکن ہے، یاد رکھیں طواف افاضہ۔ اور طواف یاد رکھیے چونکہ اس طواف کے اندر احرام نہیں ہوں گا، چونکہ حج کا احرام آپ آلریڈی اتار چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ اپنے لباس میں ہوں گے اپنے سادے، آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے، اور طواف کی جب ابتدا آپ کریں گے تو یاد رکھیے وہ حجر اسود سے ابتدا ہوں گی، حجر اسود سے آپ گھوم کر حجر اسود تک آئیں گے، یہ ایک چکر کہلائیں گا، اور طواف میں ایسے 7 چکر ہوتے کل، یاد رکھیے، تو لہٰذا آپ چکر شروع کریں گے، چکر جب شروع کریں گے تو وہاں حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اس کا استلام کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بوسہ دیں گے، یا تو اس پر اپنی پیشانی رکھیں گے، یا تو ہاتھ لگا کر چومیں گے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اشارہ کریں گے، اور اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومیں گے، خالی اشارہ کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے، اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے، رفعین کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنے یا اس پہ سر رکھنے یا اس کو بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، مارا ماری کرنا، ایک دوسرے کو دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ استلام دور سے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ چومے کے، پھر آپ جائیں گے اور چکر مار کے آئیں گے دوسرا چکر۔ اور طواف کے بیچ میں یہ بھی طریقہ یاد رکھیے کہ طواف کے اندر آپ دعائیں کریں گے، کثرت سے دعائیں کیجیے، آپ جو دعائیں یاد ہو قرآنی، نبوی، اس کے علاوہ جو دعا اگر یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچیں گے، جو کہ حجر اسود سے پہلے والا حصہ، آپ ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو حجر اسود سے پہلے والا حصہ یاد رکھیے کارنر ہے، مطلب حجر اسود اس کے بعد ایک کارنر، اس کے بعد 2 کارنر، یہ تیسرا کارنر ہے، یاد رکھیے۔ جب یہاں آئیں گے تو رکن یمانی کو آپ ہو سکے تو ہاتھ لگائیں، اس کو ایک مرتبہ ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اس کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے،
ہاتھ لگانا. اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے بوسہ بھی صرف ہاتھ لگانا. ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں, کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, آپ کو سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے. تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ. طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پیئیں گے. زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے صحیح کے لیے جائیں گے. اور صحیح کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا سے صحیح کی شروعات ہوں گی اور مروہ پہ جائیں گے, پھر مروہ سے صفا. یاد رکھیے اور ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا ہے. یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ اور مروہ کے بعد صفا, صفا کے بعد مروہ. تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے. دعائیں آپ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے, یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے, یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے. اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے, یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں تیز چلیں گے. صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی تکبیر بیان کرے, اللہ کی تمجید بیان کرے, اللہ کی تحلیل بیان کرے, اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, قرآنی دعائیں پڑھے. قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے. صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11, 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے, یاد رکھیے ذو الحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے. اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد مطلب آفتاب زوال کے بعد, زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا, وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا ہے, مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے. تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا, وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں. جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے. تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے. اسی طرح جمر اولا, جمر وسطی اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی, تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمرے جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جائے, ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں. اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں, بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار, بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا. اسی طرح جو ہے 12 ذو الحجہ کو اگر آپ چاہیں 12 ذو الحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل, یاد رکھیں. چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دیے, جو چاہے تو 12 تک رکے, جو چاہے تو 13 تک رکے. تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائے. اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی, اس بات کو آپ یاد رکھیں. تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے, مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں. لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک. تو لہٰذا کوشش کرے, نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے ہو, 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے. لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے, مغرب سے پہلے نکلنا ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے. اور یا تو آپ 12 تک رکے یا تو آپ 13 تک رکے. یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا. اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی, مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا. اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ
13 ذوالحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر مدینہ جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف وداع کریں گے۔ اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے، اور یہ چند باتیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے۔ اور بھی تفصیلات ظاہر سی باتیں اس میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے، وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے، ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے، اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے، اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس حج کو کرنے کے بعد جو حج کیا ہے اس پر قائم رہنے کی تا حیات تا زندگی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کا جو موقع عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔